جب پولیس نے ربڑ کی گولیاں چلائی ہیں تو اس کے بعد وہ جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھانی تھی، جنہوں نے سروں پہ کفن باندھے تھے، وہ اپنی گاڑیوں میں سب سے پہلے فرار ہو گئے۔ غم و غصے اور رونت کا بیانیہ تھا، اس کو ہمدردی میں بدلنے کی کوشش کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کہ ایکچولی انتشار پسند تھے۔ یہ خبر اس تسلسل کے ساتھ، اس تواتر کے ساتھ سنوائی گئی کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ واقعی اتنے لوگ مارے گئے۔ جو تقریباً 1500 کے قریب کم از کم جو ملیٹنٹ تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، جن کی ٹریننگ بھی تھی، اعتماد تھا کہ ہتھیاروں کو ریاست کے خلاف کیسے استعمال کرنا ہے۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا صرف پاکستان میں نہیں ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ امریکہ سے ہینڈل ہو رہا ہے اور وہ کتنا وینمس ہو جاتا ہے پاکستان کے خلاف۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں ایک بہت تاریخی واردات وقوع پذیر ہوئی، جس کے مختلف بیانیے اور پہلو آپ کے سامنے سے گزرے ہوں گے۔ تو اس پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں عمار مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ عمار صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی حقیقت تھی جو وقوع پذیر ہوئی اسلام آباد کی سڑکوں میں ریڈ زون کے اندر، اس حقیقت کا جو تاثر ہے، اس ریالٹی کا جو پرسیپشن ہے، وہ کیا مرتب ہوا اور کس نے کیا اور کیسے کیا؟ بھائی، اس دور میں یہ امپورٹنٹ نہیں رہا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ حقیقت کیا ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہو گئی ہے فسانہ کیا ہے۔ سچی خبر پہ کسی کو یقین نہیں آتا، لوگ جھوٹی خبر سننا چاہتے ہیں اور جھوٹی خبر کو پھیلاتے ہیں۔ یہ فیک نیوز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے۔ 26 نومبر کے حوالے سے جس قدر فیک نیوز اس ملک میں چلی ہے، کوئی کہہ رہا ہے درجنوں لوگ مارے گئے، کوئی کہہ رہا ہے سینکڑوں لوگ مارے گئے، کوئی کہہ رہا ہے ہزاروں لوگ مارے گئے، کسی نے یہاں تک بھی کہا کہ اتنے لوگ مارے گئے جتنے دھرنے میں موجود ہی نہیں تھے۔ اور بدقسمتی اس بات کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ خبر اس تسلسل کے ساتھ، اس تواتر کے ساتھ سنوائی گئی کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ واقعی اتنے لوگ مارے گئے۔ اچھا، اس ساری کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ذہنوں میں اور شہروں میں، گاؤں میں، قریوں میں انتشار میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کا اعتبار ختم ہوتا رہا ہے، اور یہ بنیاد ایک فیک نیوز سے بنا ہے، ایک جھوٹ سے بنا، جس کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے، آپ نے کیسی کیسی خبریں دیکھی ہیں اس سارے عرصے میں؟ بالکل، دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 26 نومبر کے واقعے سے پہلے ایک مختلف قسم کا فیک نیریٹو مرتب کیا گیا، جو کہ ایک چیسٹ ہمپنگ کے اوپر مبنی تھا، برواڈو کے اوپر مبنی تھا، اور ریاست کی تحقیر کے اوپر مبنی تھا، اور کہ یہ تو خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا جب پی ٹی آئی کا جلسہ یہاں پہنچے گا۔ تمام عدالتی، قانونی جو اور جمہوری تقاضے ہیں ان سے بالا تر یہ جب ریلا یہاں پہ آئے گا۔ لیکن جب وہ سارے لوگ وہاں سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، تو فوری طور پہ بڑی چابک دستی سے اس بیانیے کو ایک نئے پہلو کی جانب مرتب کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو جلیانوالہ باغ بن گیا ہے۔ یہ جو ہے نا، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیے، تاکہ ہمدرد، دیکھیں پہلے جو غم و غصے اور رونت کا بیانیہ تھا، اس کو ہمدردی میں بدلنے کی کوشش کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کہ ایکچولی انتشار پسند تھے، اور ریاست کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ جناب یہ تو بہت بڑا قتل عام ہو گیا۔ آپ نے کہا، بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا۔ دو طرح کے نیریٹو دیے گئے۔ ایک نیریٹو دیا گیا کہ ہم سروں پر کفن باندھ کے چل رہے ہیں، ایک نیریٹو دیا گیا ہم نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جنازے پڑھ لیں، ایک نیریٹو یہ دیا گیا کہ طارق بن زیاد آ گیا تھا اسلام آباد، ہم سینے پر گولیاں کھائیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر جب پولیس نے ربڑ کی گولیاں چلائی ہیں تو اس کے بعد وہ جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھانی تھی، جنہوں نے سروں پہ کفن باندھے تھے، وہ اپنی گاڑیوں میں سب سے پہلے فرار ہو گئے۔ سب سے بڑا ظلم تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے، ان کو قیادت چھوڑ کے چلے گی۔ دوسرا، اس کے اندر جو اینگل ہے، اب جیسے کل ڈی پی او اٹک کی بھی آپ نے پریس کانفرنس سنی، اس میں غیر ملکی افغانی النسل لوگ شامل تھے، اور ان کا شامل ہونا اور اتنی ماڈرن گیجٹری ایکوپمنٹ کے ساتھ شامل ہونا، تو یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے ایک ملیٹنٹ ونگ تحریک انصاف نے اپنا بنا لیا ہوا ہے۔ بالکل، میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کی جو حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی، وہ اس کے 3-4 اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ دھرنا یا یہ پروٹیسٹ ریلی پچھلی ریلی سے بہت مختلف تھی اس اعتبار سے جس کا آپ نے حوالہ دیا،
کہ اس دفعہ ان کے ساتھ ہارڈ کور جو تقریباً 1500 کے قریب کم از کم جو ملیٹنٹ تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، جن کی ٹریننگ بھی تھی، اکوپمنٹ بھی تھا اور اعتماد تھا کہ ہتھیاروں کو ریاست کے خلاف کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد افغان نیشنلز کی ہے جو کہ ہمارے ہاں رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نادرہ کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا، ہتھیار ان کے پاس جدید تھے، وہ ان کا ہراول دستہ تھا۔ اس نے بڑے طریقے سے کے پی کے ٹیکس پیئر منی کے ذریعے سے کرینوں اور بلڈوزروں کے ذریعے سے تمام ریاستی وہ جو پنکھے لے کے آئے بھائی نہیں، اور انہوں نے نہ صرف یہ رکاوٹیں ہٹائیں، اور پھر جیسے ہی وہ اسلام آباد پہ انہوں نے دھاوا بولا تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ایک ہراول دستے کا کام کرتے ہوئے راہ ہموار کی تاکہ باقی جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کی گاڑیاں آگے بڑھیں، اور پیادہ فوج جس طرح ہوتی ہے وہ جس طرح انفینٹری ہوتی ہے وہ پھر اس کے پیچھے ان کے کور میں آگے بڑھی، اور پھر جو گن مین تھے اور سیکیورٹی کے اوپر متعین لوگ تھے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے، انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک انتشار برپا ہوا۔ اور یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی، چاہے وہ رینجر ہو، پولیس ہو، اس نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے گالیوں کا بھی مقابلہ کیا، گولیوں کا بھی کیا، اور قانون کو بالکل اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ لیکن جب اس بھگدڑ کے ماحول میں جو کہ ایکچولی پی ٹی آئی لیڈرز کے گن مین کی مطلب بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئی، جب لوگ بھاگے، تو اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تمام بلڈنگز کو بھی ڈیمیج کیا، کئی ٹی وی چینلز کی بلڈنگ کو تاراج کیا گیا۔ لیکن اس میں نا علی، اب اس میں بات یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک واقعہ، ایک سانحہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو گیا اور اس کو بڑھایا چڑھایا گیا، انتشار پھیلایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک ٹاسک فورس وزیر اعظم صاحب نے بنا دی، محسن نقوی صاحب نے بنا دی۔ اب بہت ضروری ہے کہ حکومت پاکستان کو کہیں سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ اس ٹاسک فورس نے کرنا کیا ہے۔ اس ٹاسک فورس نے ایک تو ماضی کی ٹاسک فورسوں کی طرح اگر فائلوں میں ہی بند رہنا ہے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اگر اس طرح کا ایکشن کرنا ہے جیسا پنجاب پولیس لاہور میں انتشاریوں پہ کرتی ہے، وہ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی ہینڈلنگ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیں۔ آپ لوگوں کو گرفتار کریں گے تو وہ لوگ جو آپ نہیں چاہتے ہیرو بنے، وہ ہیرو بنیں گے، ان کی ریٹنگ، ویوز، لائکس میں اضافہ ہو جائے گا، ان کو زیادہ ڈالر ملیں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے برطانیہ میں ہینڈل ہوا، جیسے امریکہ میں ہینڈل ہوا، آپ نے لوگوں کو جرمانے کرنے ہیں، کیونکہ ان ساری فیک نیوز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ لاشیں بتا رہا ہے اس کو زیادہ ڈالر مل رہے ہیں۔ آپ نے ان کو جرمانے کرنے ہیں، جب پیسے ان کی جیب سے نکلیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اس فیک نیوز کو جس کے ذریعے جو ہم انتشار پھیلا رہے ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ نے قابو میں کرنے ہیں، ان کے پاسورڈ لیں، ان کو بند کریں۔ کوئی بھی ایسا ٹویٹر ہینڈل ہے، یوٹیوب ہینڈل ہے، واٹس ایپ کا نمبر ہے یا فیس بک کی کوئی گروپ ہے جہاں سے انتشار پھیل رہا ہے، ان کو بند کریں۔ یہ ان کو اٹھا کے بند کرنا بہت غلط پالیسی ہوگی، اور مجھے پتہ نہیں کیوں خدشہ ہے کہ یہ جس طرح کے اقدامات کا پوٹینشیل ہے، کہیں یہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، اور وہ جو سارا بیانیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے 9 مئی کے حوالے سے، وہ سارا الٹا ان کے اوپر نہ پڑ جائے، کیونکہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ امریکہ سے ہینڈل ہو رہا ہے اور وہ کتنا وینمس ہو جاتا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس کو بند کریں، ان بندوں کو بند نہ کریں۔ تو آپ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کو سلو کرنے یا ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز تک رسائی کو ناممکن بنانے یا لوگوں کو گرفتار کرنا جو ہے مناسب حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ قانونی آئینی انداز میں جو اس کے مرتکب ہو رہے ہیں اس فیک پروپیگنڈا کے انتشار اور فساد برپا کرنے کے بیانیے کو مرتب کرنے اور پھیلانے کے، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، آئی پی ایڈریس ان سے ٹریس ہونے چاہیے، ان کو قانونی اعتبار سے، مالی اعتبار سے قرار واقعی سزا، ٹرانسپیرنٹ اور کنسسٹنٹ
اور ٹائملی انداز میں دینی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اس میں دیکھیے فائر وال ضرور لگانی چاہیے، لیکن انٹرنیٹ کو سلو کرنے سے معیشت پہ جو برے اثرات ہوتے ہیں، آزادی اظہار کا جو غوغا پڑتا ہے ساری دنیا میں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹویٹر بند کر دینے سے، یوٹیوب بند کرنے سے آپ طاقتور نہیں ہوتے، یہ آپ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے اگر طاقتور ہونا ہے تو آپ نے ان پلیٹ فارم پر اپنے بیانیے کو فتح یاب کرنا ہے. اگر آپ اس کو بند کر دیں گے تو یہ تو آپ کی شکست کی علامت ہے. خیر، اس پہ مزید بہت بات ہو سکتی ہے، فی الوقت اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.